سردار صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا 6 سال ہو چکے ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جو اس کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا، ان 6 سالوں میں سب سے پہلے تو پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان 6 سالوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوئے۔ جموں و کشمیر کا وہ علاقہ مقبوضہ ہے، وہاں کے لوگ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہندوستان نے مختلف قسم کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیموگرافی سے متعلق، جو انتخابی حلقہ بندیوں سے متعلق، لیکن وہ کبھی بھی آج تک جو ہے اہل جموں و کشمیر، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کے دل اور دماغ نہیں جیت سکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے درمیان جو خلیج حائل تھا، جس طریقے سے کشمیر ہمیشہ ہندوستان کا ایک غیر فطری مقبوضہ علاقہ تھا، اس کی وہ حیثیت برقرار ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے بہت کوشش کی، یعنی 2019 کے فوراً بعد اس نے دنیا کی پارلیمنٹس کو آگاہ کیا تھا، سلامتی کونسل کو آگاہ کیا تھا، اس کے بعد ذرائع ابلاغ تک ہم پہنچے تھے اور کشمیر کا مقدمہ پیش کیا تھا۔ کشمیر میں جو حالات تھے اس وقت، جو تالہ بندی تھی، اس کے بعد جو استبداد تھا، جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جو کھیتیاں برباد ہو رہی تھیں، جو روزگار ان سے چھینے جا رہے تھے، جو باہر سے لوگوں کو آباد کیا جا رہا تھا، یہ سب کچھ دنیا کو بتایا گیا، اور اس سلسلے میں جو بھی حقائق تھے وہ اس کی دستاویزات ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں جمع کروائی، اقوام متحدہ میں، اس کے علاوہ دنیا کے جو بڑے بڑے کیپٹلز ہیں۔ تو وہ جد و جہد اپنی جگہ پہ جاری رہی۔ اس زمانے میں میں خود بھی صدر تھا، مختلف ممالک میں گیا، مختلف پارلیمنٹس میں گیا، مختلف تھنک ٹینکس میں گیا، لیکن ابھی جو ہے کچھ جو مئی 2025 کی جنگ سے پہلے کچھ خاموشی سی طاری تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ بھارت نے اپنا ظلم و ستم ختم کر دیا تھا، وہ 10 لاکھ فوجی جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں تھے وہ وہی متعین تھے، اس کے بعد جو ہے وہ پولیسنگ بھی کر رہے تھے اور سیکیورٹی فورسز کے طور پر بھی کام کر رہے تھے، اور انہوں نے تقریباً پوری ریاست کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اسی طریقے سے دلی میں بیٹھی ہوئی حکومت تمام فیصلے کر رہی تھی، اور یہاں کی جو انہوں نے نئی منتخب حکومت سامنے لائی وہ کٹ پتلی تھی، اس کے پاس صفر اختیارات تھے، لیکن بین الاقوامی سطح کے پر اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن مئی کی جنگ کے بعد جب ہندوستان کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور بھارت کو اس کی جارحیت کی سزا ملی، تو اس وقت غیر متوقع طور پر امریکہ ایک بہت بڑے حلیف کے طور پر پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے سلسلے میں ہندوستان اور پاکستان کی مدد کرے گا۔ اور اس وجہ سے ہندوستان کو بہت ہی دھچکا لگا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، دو طرفہ بھی نہیں، یک طرفہ معاملہ ہے، بلکہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی یہ تنازع ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا موقع تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ 2019 کے اقدامات کے بعد وہ پورے کے پورے مقبوضہ علاقے کو اپنی ریاست میں، اپنی فیڈریشن میں ضم کر دیں گے۔ ایسا وہ نہیں کر سکے، اور اب جو ہے یعنی 2025 کی جنگ کے بعد پاکستان نے ساری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے، سلامتی کونسل میں کئی مرتبہ اٹھایا ہے، جنگ کے دوران اٹھایا، اس کے بعد جب سلامتی کونسل میں پاکستان کی پریزیڈنسی تھی تو اس وقت جو ہے ایک دستاویز وہاں باہر آئی ہے جس میں آرٹیکل جو چیپٹر 6 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، اس کے جتنے متعلقہ آرٹیکلز ہیں، جس میں پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے سے متعلق جو ہے وہ ثالثی ہو، وہ ایجوکیشن ہو، جوڈیشل سیٹلمنٹ ہو، کوئی ریجنل انٹرونشن ہو، کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو، کوئی سیکرٹری جنرل کی طرف سے اقدام ہو، اس کے بارے میں ایک دستاویز وہاں سامنے آ چکی ہے، اور جو پاکستان کی زیر صدارت پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جو آج کے دن یہ دنیا بھر کے تقریباً 100 کیپٹلز میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نرم اصطلاح ہے، اس کو یوم استبداد کہنا چاہیے، یہ یوم نوآبادیت کہنا چاہیے، یا یوم ظلم و ستم کہنا چاہیے۔ یوم استحصال تو کئی معاشروں میں ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ غریبی اور امیری کے کانٹیکسٹ میں بھی استحصال کا ذکر آتا ہے۔ یہ استحصال نہیں ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے، اور یہ جبر و استبداد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو ذکر کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی ابھی کشمیر سے متعلق
ثالثی کی جو پیشکش کی ہے، اور بھارت اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا تھا، لیکن ابھی یہ جو انٹرنیشنلائز ہوا ہے، اور واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں جو اب اپروچ ہے اس وقت پاکستان کو لے کر، آپ نے چونکہ ایک بڑا عرصہ وہاں پر بھی گزارا ہے، آپ وہاں کی معاملات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان حالات میں ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس اس مسئلے کو مزید دنیا کے سامنے لایا جائے، اور اس کے حل کے لیے آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے کہ بھارت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے انٹرنیشنلی؟ دیکھیے، بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کی بجائے اسے قائل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر سفارتی دباؤ ڈالنا چاہیے واشنگٹن کو اور اقوام متحدہ کے دوسرے ارکان کو، بالخصوص سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم کے امکانات ہمیشہ موجود رہیں گے، اور اگر کبھی تصادم ہوا جیسے ابھی حال ہی میں ہوا تو وہ ایک نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے جو ساری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں واشنگٹن کا کچھ ماحول اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سفیر رہا تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، تو وہ صبح و شام ہر لمحہ ہندوستان کی مالا جھپتے رہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان چین کے خلاف کاؤنٹر ویٹ ہے اور چین کو گرائے گا، اور اس طریقے سے امریکہ کو اپنا جو ہے نہ پولیٹیکل کیپٹل اتنا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا، نہ افواج استعمال کرنے پڑے گی۔ بھارت ایک وہ سمجھتے تھے کہ تقریباً 60 میٹر لمبا پہلوان ہے جو ہمالیہ کراس کرے گا اور چین کو شکست دے دے گا۔ لیکن اس حالیہ جنگ کے دوران اور اس سے پہلے بھی شکوک و شبہات تھے کہ بھارت کی نہ تو نیت ہے اور نہ ہی اس میں یہ ایسی طاقت ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ تو میں یہ اس لیے پس منظر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے واشنگٹن میں فضا خوشگوار ہوئی ہے، جس کی شہادت نہ صرف صدر ٹرمپ نے دی ہے، مارکو روبیو نے دی ہے جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، پینٹاگون نے دی ہے، سینٹ کام نے دی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ ہمارے اوپر یہ اونس ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، پاکستان امریکہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور مسئلہ کشمیر کے لیے دیرپا اور منصفانہ حل ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو جماعت برسر اقتدار ہے وہ الیکشن سے پہلے اسی نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ نئی دلی کو پریشرائز کر سکیں کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کیا جائے؟ سیکنڈلی، بھارت اس وقت بڑی تیزی سے کشمیر میں ڈیموگرافک تبدیلیاں کر رہا ہے، وہاں پر کچھ رپورٹس کے مطابق 1 لاکھ سے زائد نان کشمیریز کو ڈومیسائلز ایشو کیے جا چکے ہیں، وہاں پر بھارتی فوج کے لوگوں کو، بھارتی حکومت کے جو لوگ وہاں پر سرو کر رہے ہیں ان کو زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو جس تیزی سے بھارت کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر رہا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے کشمیر کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو دو جماعتیں وہاں، ایک پی ڈی پی ہے اور دوسری نیشنل کانفرنس ہے، یہ بھارت کی خدمت کرتے رہے ہیں باری باری، اور بھارت ان کو نوازتا رہا ہے، یعنی 100 ان کے درمیان اختلافات صحیح، لیکن نیشنل کانفرنس کے اوپر وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ مطلب بھارتیہ جنتا پارٹی تیار ہے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ تیار ہے، کیونکہ یہ ان کے نون ایلیمنٹس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا کمزوریاں ہیں، ان کی کیا قوتیں ہیں، تو وہ اس سے مکمل طور پر واقف ہیں، لہٰذا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چن کر ان کو وہاں منتخب کروایا گیا ہے تاکہ وہ بھارت کی صحیح معنوں میں مزاحمت نہ کر سکیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اسپیشل سٹیٹس بحال کیا جائے گا تو یہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ جو دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھارت نے اقدامات کیے مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، لہٰذا جو ہے انہوں نے ان کے ان اقدامات کی توثیق کر دی ہے۔ دوسرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں انتخابات کروائے جائیں، اور انتخابات پچھلے ستمبر میں ہو گئے تھے، ستمبر 2024 میں ہو گئے تھے، اور ایک کمزور سی کابینہ بھی بنا دی تھی جس میں بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے اور بے اختیار وزیر ہیں، اور حکم نامے سارے کے سارے دلی سے جاری ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ بھی حکم نامے میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے۔ یہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے زمانی ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو صوبے ہیں انہیں اسٹیٹ کہا جاتا ہے، تو اسٹیٹ میں وہ خصوصی حیثیت شامل نہیں ہے۔
مثال کے طور پر خصوصی حیثیت میں ان کا ایک جھنڈا تھا، ان کی شناخت تھی، ان کی اپنی اسمبلی تھی، ان کا اپنا آئین تھا، ان کو ایک قسم کا، اگرچہ وہ بھی فرضی تھا، وہ اس میں بھی کوئی اس قسم کی جو ہے کوئی قانونی نقطہ نظر سے کوئی حیثیت نہیں تھی کشمیر کی، کیونکہ یہ سارے کا سارا ڈھکوسلہ اس لیے انہوں نے رچایا تھا تاکہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نعم البدل کے طور پر اس نظام کو پیش کر سکیں۔ تو اگر وہ اسٹیٹ ہوڈ بحال بھی کرتے ہیں تو وہ اسے صوبے کا درجہ دیں گے، جیسے کہ بہار ہے، یا جیسے ہماچل پردیش ہے، یا ہماچل پردیش کے بجائے جو ہریانہ یا پنجاب ہے، لیکن وہ ان کو وہ خصوصی حیثیت نہیں دیں گے جو انہوں نے اپنے آرٹیکل 370 کے ذریعے ان کو دی ہوئی تھی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوتا تب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ موجود رہے گا، برقرار رہے گا۔ آپ ابھی جو حالیہ کشیدگی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس کے بعد جو اپروچ ہم دیکھ رہے ہیں مودی حکومت کی، آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایک اور بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، بھارت حملہ کرے گا، اور بھارت کے نیتا اس سلسلے میں بیانات دے رہے ہیں۔ جو راجناتھ سنگھ ان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے لوک سبھا میں جب خطاب کیا اور آپریشن سندور کے بارے میں، نام نہاد آپریشن سندور کے بارے میں بریفنگ دی لوک سبھا کے ارکان کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی پاز کیا ہے، جنگ میں تعطل کا آغاز کیا ہے، جنگ ختم نہیں کی، وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ اسے کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ایسا کچھ کیا دوبارہ تو ہم دوبارہ جنگ کریں گے، اور پاکستان نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا، ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھے، لہٰذا وہ کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایسا بہانہ اور جواز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ان کی بہت وسیع پیمانے پہ سبکی ہوئی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی اپنی جماعت کے اندر، بھارتیہ جنتا پارٹی میں، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ میں، جو ان کی سرپرست تنظیم ہے، سرپرست ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے، اور پھر اپوزیشن کے سامنے، اور پھر جو ہے جنتا کے سامنے، جو عوام الناس کے سامنے۔ تو ان کا غرور خاک میں مل گیا ہے، ان کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے، تو یہاں شدید خطرہ موجود ہے کہ وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر حملہ نہ کریں، اور حملہ کیسا، جیسے پچھلی مرتبہ انہوں نے ہمارے سویلینز کو نشانہ بنایا اور کہا کہ جی ہم دہشت گردی کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ میں خود ان دنوں کم از کم ایک جگہ پہ گیا تھا جہاں انہوں نے صرف سویلینز کو مارا تھا، اور وہاں کوئی اس قسم کا دہشت گردی کیا کسی قسم کا کوئی وہاں کوئی تربیت کا کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پاکستان کے سویلینز کے اوپر حملہ کریں، اور نریندر مودی نے جنگ کے فوراً بعد یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا نیو نارمل ہے، کہ مطلب یہ اب معمول کی بات ہے، اور وہ اس قسم کے حملے کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایک حملہ کرے گا تو اس کو ہندوستان کو 10 گنا زیادہ جواب ملے گا، اور 10 گنا زیادہ سنگین سزا دی جائے گی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک قسم کا صرف نیوکلیئر سطح پہ نہیں بلکہ روایتی سطح پہ جو ہمارے کنونشنل بیلنس ہے اس کو بھی پاکستان نے بحال کیا ہے، اور اسے بھی ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر پیش کیا ہے۔ بالکل سر، لیکن سر یہ اپروچ کس قدر خطرناک ہے جو آپ نے راجناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا، اور پھر بھارت کسی بھی وقت کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ جنگ کا آغاز کر سکتا ہے، تو یہ کس قدر خطرناک چیز ہے اس خطے کے لیے اور الٹیمیٹلی پوری دنیا کے لیے؟ یہ اسے آپ ایک قسم کا نیوکلیئر ٹینڈر باکس کہہ سکتے ہیں، کہ کشمیر میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آتش فشاں ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ وہاں بظاہر لوگ سمجھتے ہیں وہاں خاموشی ہے، وہاں خاموشی نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں رپورٹیں باہر نہیں آ رہی۔ تو ایک تو آتش فشاں وہاں موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھارت کے جو کور ہے اس کے ارد گرد جتنی ریاستیں ہیں وہ بھارت سے نالا ہیں، وہ پنجاب ہو، آسام ہو، تامل ناڈو ہو، یا اس مہاراشٹرا تک، اور جتنا بھی ساؤتھ انڈیا ہے وہ بھارت سے خوش نہیں ہے۔ اس قسم کا جو جنگجوانہ ان کا طرز عمل ہے، اس میں بھارت کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ان کے اس حملے کی حکمت عملی کے اوپر شدید تنقید ہوئی۔ صرف جو ہے ان کا خریدا ہوا میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا رہا، لیکن بھارت کے عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، نہ وہ دیں گے، نہ بھارت کے اس قسم کے حملوں کو یا کھوکھلے دعووں کو کسی قسم کی قبولیت مل سکتی ہے، اور نہ دنیا نے ان کا ساتھ دیا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ پورے عالم انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور اس لیے ہم سب کو مل کر ہندوستان کی اس جنون کا مقابلہ کرنا چاہیے، مذہبی جنون کا، اس کے قسم کا یہ جو فیشزم ہے یا جو کشمیر کے سلسلے میں جو لیبل اسٹرانگ ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔